بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفی مسائل کے تعارف کے بیان میں تھی کہ خداوند منان کے لطف و کرم سے کچھ مہم ترین مسائل کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے ہوئی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ میں کوشش کروں گا کہ جو فلسفے کے اندر مختلف اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کی توضیح کی حد تک بقایا مباحث کو پیش کروں، یعنی زیادہ تفصیل نہیں دوں گا، فقط اصطلاحات کی وضاحت کی حد تک۔ ایک اور بحث جو معمولاً فلسفے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ بحث ہے احکام ماہیت۔ یہ بھی ایک مفصل گفتگو ہے جو معمولاً فلسفی کتابوں میں ہمیں نظر آتی ہے، لہذا بحث کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا اس بحث کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان اصطلاحات کی وضاحت کروں۔ تفصیلی گفتگو فی الحال یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے آغاز میں جب اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کیا تو وہاں پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ عرض ہوا کہ ماہیت کسے کہتے ہیں۔ عرض ہوا کہ ماہیت در حقیقت ایک شے کی چیستی کا نام ہے۔ ماہیت یعنی یہ چیز کیا ہے، کیونکہ آپ جو اشیاء کے بارے میں سوچتے ہیں وہ دو طرح سے سوچتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے یا نہیں، کہ ہستی کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ چیز ہے تو آخر کیا ہے۔ یہ جو کیا ہے یہ ماہیت کہلاتا ہے، کہ مفصل بحث میں کر چکا ہوں اس کے بارے میں۔ تو پس ماہیت یعنی وہی ما یقال فی جواب ما ہوا، ماہیت یعنی جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو، اسے ماہیت کہتے ہیں۔ دو لفظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک ذات اور ایک حقیقت۔ یہ بھی تقریباً ماہیت کے لیے فلسفی کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت اسی ماہیت کو کہتے ہیں اس عنوان سے کہ وہ خارج میں موجود ہو۔ ایک مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں، ماہیت کو فقط ایک فرضی ماہیت قرار دیتے ہیں۔ مثلا جیسے عام طور پر عرفانی کتابوں میں ایک فرضی پرندہ عنقا کے نام سے تصور ہوتا ہے۔ اب یہ ایک فرضی پرندہ ہے، درست، خوب ماہیت ہے کہ عنقا ایک پرندہ، لیکن آیا یہ حقیقت میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ماہیت واقعاً حقیقتاً خارج میں موجود ہو تو وہاں پر اسی ماہیت کو حقیقت بھی کہتے ہیں۔ جیسے انسان ماہیت ہے، لیکن اس کو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہیت خارج میں بھی موجود ہے۔ تو پس حقیقت اور ماہیت میں فرق یہ ہے کہ وہی ماہیت جب حقیقت کا روپ دھار لے، خارج میں موجود ہو جائے تو اس کو حقیقت بھی کہتے ہیں۔ مطلب روشن ہوا، ماہیت اور حقیقت ایک ہی چیز ہے۔
یہ ایک حقیقت کی اصطلاح. دوسری ذات کی اصطلاح وہ بھی ماہیت کے لیے استعمال ہوتی ہے. ذات اسی ماہیت کو کہتے ہیں جب فردی تشخص پیدا کر لے. اگر اس کے اندر فردی تشخص آ جائے، مثلا زید کی شکل میں انسان آ جائے، عمر کی شکل میں انسان آ جائے، خالد کی شکل میں انسان آ جائے، تو اب یہاں پر اس حقیقت کو ذات کا نام بھی دیا جاتا ہے. خلاصہ کلام، ماہیت، حقیقت، ذات تینوں ایک چیز ہے لیکن مختلف اعتبارات سے. ماہیت مطلقاً چاہے وہ خارج میں ہو یا نہ ہو، حقیقت اس اعتبار سے کہ وہ خارج میں ہو، ذات اس اعتبار سے کہ وہ فردی تعین اختیار کرے، اس اعتبار سے اس کو ذات کہتے ہیں. پس یہی انسان مفہوم انسان ماہیت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، ذات بھی ہے. یہ ایک مطلب ماہیت کے بارے میں. دوسرا مطلب ایک جو بہت ہی مشہور ہے اور عام طور پر کہا جاتا ہے، اس مطلب کی وضاحت کروں. ماہیت کے بارے میں عام طور پر ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی لا موجودۃ ولا معدومہ لا واحدۃ ولا کلیہ کثیرہ. درست ہے، یہ ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں جو بالکل عجیب سی لگتی ہے. کہتے ہیں کہ ماہیت کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذات کے اعتبار سے ماہیت نہ تو موجود ہے نہ ہی معدوم ہے، نہ واحد ہے نہ کثیر ہے. اور بھی کوئی صفت آپ ذات ماہیت کے اعتبار سے ماہیت کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. یہ بہت زیادہ تعبیر مشہور ہے اور پہلی نظر میں عجیب تعبیر لگتی ہے کہ بھئی کیا مقصد اس کا کہ ماہیت من حیث ہی لیست الا ہی لا موجودہ ولا معدومہ، یعنی کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہیت کو اس حیثیت سے کہ ماہیت ہے وہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے؟ خوب، یہ تو ارتفاع نہ کی ذہن ہو جائے گا. حقیقت میں ایک چیز یا موجود ہوتی ہے یا معدوم ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، نہ واحد ہے نہ کثیر ہے. خوب، یہ تو ارتفاع نہ کی ذہن لازم آئے گا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الماہیت لیست من حیث ہی الا ہی، کہ دقیق تعبیر یہ ہے کہ ماہیت نہیں ہے کچھ بھی اس اعتبار سے کہ ماہیت ہے سوائے ماہیت کے. یہ عام طور پر تعبیر استعمال ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، لیکن ان تفصیلی گفتگوؤں کو، باتوں کو جو اسفار، شرح منظومہ، بدایہ نہایہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ان تمام تفصیلات کو ایک سائٹ پر رکھ کر اگر میں سادہ زبان میں کہوں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے عقل انسانی کو یہ اقتدار دیا ہے، یہ قوت دی ہے کہ کبھی کبھار ایک چیز کے بارے میں تأمل کرتا ہے، دقت کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ فقط اس شے کو دیکھتا ہے، اس شے کے علاوہ اس کی کسی بھی خصوصیت کو مد نظر نہیں رکھتا. یہ جو فقط اسی شے کو دیکھ رہا ہے اور کسی خصوصیت کو نظر نہیں رکھتا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں ماہیت میں نیس و حیہ. مثلا انسانی ذہن اور انسانی عقل فقط ماہیت انسان کو دیکھے، ان تمام چیزوں سے قطع نظر کہ وہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. خوب، ان کے بارے میں ابھی ہم قضاوت نہیں کرتے کہ واقعا موجود ہیں موجود نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے فقط ماہیت کو دیکھیں، فقط ذات ماہیت پر آپ کی نگاہ ہو. اس کو کہتے ہیں الماہیت لیست من حیث ہی الا ہی. ذات ماہیت کو فقط دیکھا جائے تو وہ فقط ماہیت ہے، اس کی ذات کے اندر وجود چھپا ہوا نہیں ہے. اگر ماہیت کی ذات کے اندر وجود چھپا ہوتا تو واجب الوجود ہوتی، اور اگر ماہیت کی ذات کے اندر عدم چھپا ہوتا تو ممتنع الوجود ہوتی، کہ ان اصطلاحات کی پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں. ذات ماہیت کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے. اگر ارتفاع نقیض لازم نہیں آئے گا، نہ عزیز من.
میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ واقع کے اندر نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، واقع کے اندر وہ یا موجود ہے یا معدوم ہے، لیکن میں اس لحاظ کو لحاظ نہیں کر رہا، میں تو فقط ذات ماہیت کو دیکھ رہا ہوں۔ واقعی لحاظ کے اعتبار سے وہ چیز یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں الماہیت لیست من حیث ہی الا ہی لا موجودۃ ولا معدومہ، یعنی ماہیت کی ذات کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے۔ ماہیت کی ذات کے اندر دیکھا جائے تو وہ فقط ماہیت ہے۔ بابا آسان لفظوں میں ایسے بھی کہتے ہیں نا، ہر چیز خود خود شاذ، ہر چیز خود خود ہے، صرف اس شے کو دیکھو خود ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معروف اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے، درست کیا حالہ، اس کے بارے میں گفتگو تو ہے اپنے مقام پر، لیکن اس گفتگو کو قطع نظر کرتے ہوئے بس پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ ماہیت کسے کہتے ہیں۔ ماہیت وہی ما یقال فی جواب ما ہو، ایک شے کی چیز تھی کیا ہے کا جواب ماہیت ہے۔ ماہیت کو خود ماہیت کے عنوان سے دیکھیں تو وہ فقط ماہیت ہے، اس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امکان کا موضوع ماہیت ہے، کیونکہ امکان کی تعریف میں ہم نے کیا کہا تھا؟ امکان یعنی جس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے۔ خوب ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے؟ جس کے پاس اپنی طرف سے نہ وجود ہے نہ عدم ہے، وہ ماہیت ہے۔ تو حکماء اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ امکان کا موضوع ماہیت ہے، یعنی یہ ماہیت ہے کہ جس کو آپ ممکن الوجود کہتے ہیں، بذات خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وجود نہ عدم۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ماہیت کے لحاظ سے اعتبارات ماہیت کی گفتگو ہے، جو فلسفی کتابوں میں آتی ہے، اعتبارات ماہیت، ماہیت کے مختلف لحاظ۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک ماہیت کو ہم تین طریقوں سے اعتبار کر سکتے ہیں۔ یہ انسانی ذہن مختلف زاویوں کے اعتبار سے ایک ماہیت کو تین طریقوں سے دیکھتا ہے۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں یا ماہیت مخلوطہ ہے، یا ماہیت مجردہ ہے، یا ماہیت مطلقہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں یا ماہیت بشرط شے ہے، یا بشرط لا ہے، یا لا بشرط ہے۔ خوب ان اعتبارات ماہیت کی مختصر وضاحت کروں۔ اعتبارات ماہیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک شے کو کسی اور شے کی نسبت سے آپ دیکھیں، درست ہے؟ ایک شے کو کسی شے کے دوسری شے کی نسبت سے آپ دیکھیں تو حد عقل وہاں پر آپ تین اعتبار کر سکتے ہیں۔ یا آپ کہتے ہیں کہ اس شے کے ساتھ فلاں شے کا ہونا ضروری ہے، یہ چیز اس شے کے ساتھ ہو، یا آپ کہتے ہیں کہ اس شے کے ساتھ نہ ہو، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی۔ خوب اس کو میں ایک سادہ سی مثال میں آپ کے لیے ذکر کرتا ہوں، اگر اس مثال پر آپ توجہ کریں گے تو اعتبارات ماہیت آپ کے ذہن میں ہو جائیں گے۔ مثلا نماز کو مد نظر رکھیں، صلاۃ، نماز ایک ماہیت ہے، درست؟ اب اس میں تین لحاظ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک شے کے ہونے کو شرط لگاتے ہیں، بھائی نماز تمہیں پڑھنی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وضو تمہارے ساتھ ہو، وضو کے ساتھ نماز پڑھو، نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، ایک یہ لحاظ۔ دوسرا یہ کہ نماز اس اعتبار سے ہو کہ نماز میں نجس لباس نہ ہو، نجس لباس کا نہ ہونا شرط ہے۔ دو، تیسرا اعتبار یا تیسری صورت، مرضی ہے آپ کی، نماز گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، اس اعتبار سے آپ کو آزادی ہے، اگرچہ مسجد میں پڑھنا بہتر ہے لیکن گھر میں یا مسجد میں آپ دونوں جگہوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک شے نماز، اس کو میں تین اعتباروں سے دیکھ رہا ہوں۔ پہلا اعتبار یہ کہ ایک شے کے ہونے کی شرط لگا رہا ہوں۔
دوسرا اعتبار یہ ہے کہ ایک شے کے نہ ہونے کی شرط لگا رہا ہوں. تیسرا اعتبار یہ ہے کہ آپ کو آزاد چھوڑ رہا ہوں، چاہے وہ چیز ہو یا نہ ہو، آپ کی مرضی. یہ تینوں اعتبار ہیں. نماز وضو کے اعتبار سے کہتے ہیں وضو کا ہونا ضروری ہے. خوب، اس اعتبار کو کہتے ہیں بشرط شے. صلاۃ اور نماز بشرط شے لحاظ ہوئی ہے. نماز اس اعتبار سے کہ اس کے ساتھ وضو ہو، بشرط شے، وضو کے ہونے کا شرط ہے. ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو لحاظ کیا، دوسری چیز کو لحاظ کیا اور اس کے ہونے کی شرط لگائی. نماز کو لحاظ کیا وضو کے ساتھ، پھر کہا کہ وضو کا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. اسے کہتے ہیں بشرط شے، یا اس کے لیے کہتے ہیں ماہیت مخلوطہ، کہ اس کے ساتھ کسی اور شے کے ہونے کا شرط لگایا گیا ہے. دوسری مرتبہ ہم نے نماز کے لیے کہا کہ نجس لباس نہ ہو. یہاں پر بھی شرط ہے لیکن ایک چیز کے نہ ہونے کی شرط ہے. نجس لباس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ماہیت بشرط لا. اس کے اندر شرط تو ہے لیکن ایک چیز کے نہ ہونے کا شرط، اس کو کہا جاتا ہے ماہیت مجردہ. شرط ہے لیکن نہ ہونے کی شرط ہے. تیسرا لحاظ آزاد چھوڑا آپ کو نماز پڑھنے کے لحاظ سے، گھر میں یا مسجد میں آپ کی مرضی، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں. اس کو کہتے ہیں لا بشرط، کوئی بھی شرط نہیں ہے. نہ کسی چیز کے ہونے کا شرط ہے نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا شرط ہے، آپ کی مرضی ہے، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں. اس کو کہتے ہیں ماہیت لا بشرط یا ماہیت مطلقہ. یہ تین اعتبارات مختلف جگہوں پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ اعتبارات کی بحث ہمیں بہت زیادہ کام دیتی ہے، ایسے فضول نہیں ہے، دوسرے مباحث میں ہمیں کام آتی ہے کہ آپ مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ انسانی ذہن ہے جو ایک شے کے اندر مختلف زاویوں کو، مختلف جہتوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور بہت سارے مقامات پر انسان جو فکری طور پر خطا اور غلطی کرتا ہے ان زاویوں اور ان جہتوں کے اندر درست اور صحیح طریقے سے جدائی نہ ڈالنے کی وجہ سے، تفریق نہ کرنے کی وجہ سے انسان سے اشتباہات ہوتے ہیں. خلاصہ کلام اس بات سے بھی گزروں کہ ماہیت کو ایک اعتبار سے تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: ماہیت بشرط لا، بشرط شے اور لا بشرط. کہ یہاں پر بھی بہرحال اور بھی نکات ہیں کہ ان نکات کو ہم چھوڑ رہے ہیں. آ جاتے ہیں ماہیت کے بارے میں ایک اور گفتگو جو اسی بحث کے اندر ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ماہیت پر جو مختلف چیزیں عارض ہوتی ہیں، عوارض ماہیت، جو مختلف چیزیں ماہیت پر عارض ہوتی ہیں، ایک لحاظ سے وہ دو قسموں پر ہیں. یا وہ عوارض ذاتی ہیں یا وہ عوارض عرضی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے. اب یہاں پر آپ انسان پر حیوان اور ناطق کو حمل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انسان حیوان ناطق ہے. دوسری مرتبہ کہتے ہیں زید انسان، زید پر، ایک فرد پر انسان کو حمل کرتے ہیں. تیسری مرتبہ کہتے ہیں الانسان ضاحک، انسان ہنستا ہے. چوتھی مرتبہ آپ کہتے ہیں الانسان ماشن، انسان چلنے والا ہے، دو ٹانگوں پر چلتا ہے. درست؟ اب دیکھیں ایک ماہیت پر ہم مختلف عوارض کو حمل کرتے ہیں. درست ہے؟ حمل کرنا یعنی دو چیزوں کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا. یہ وہ ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ وہ ہے، اسے حمل کہا جاتا ہے. این اوناز، یہ وہ ہے. پانی گرم ہے، خوب دیکھیے یہ حمل ہے، گرم کو آپ پانی پر حمل کر رہے ہیں. پانی گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے،
شربت میٹھا ہے، چائے میٹھی ہے، یہ حمل ہے نا، ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کرنا، جو آپ جملہ بناتے ہیں یہ تقریباً حمل ہوتا ہے، ایک شے کو دوسری شے پر حمل کرتے ہیں، یعنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت دیتے ہیں، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرتے ہیں، اسے حمل کہتے ہیں۔ تو اب ماہیت کو ایک لحاظ سے دیکھا جائے دو قسمیں، اس کے عوارض جو اس پر حمل ہوتے ہیں، جن کی آپ اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، وہ عوارض یا جن چیزوں کی آپ اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، یا تو ایسے ہیں جو اس ماہیت سے جدا نہیں ہو سکتے، یعنی ان عوارض کو اگر ماہیت سے جدا کر دیا جائے تو ماہیت ختم ہو جائے گی، یا اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی اگر آپ ان عوارض کو اس ماہیت سے جدا کریں تو ماہیت ختم نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ عوارض یا ذاتی ہیں یا عرضی ہیں، کہ فعلاً میری گفتگو کلیات خمس والے ذاتی میں ہے۔ مثلا انسان کے لیے حیوانیت کہتے ہیں ذاتی ہے، اگر انسان سے حیوانیت کو نکال دیا جائے تو انسان نہیں رہے گا، یا انسان کے لیے ناطقیت، اگر انسان سے ناطقیت کو نکال دیا جائے تو انسان نہیں رہے گا، یا زید کے لیے انسانیت، خود زید انسان، خود زید سے اگر انسانیت کو نکال دیا جائے تو زید نہیں رہے گا۔ ایسے محمولات اور ایسے عوارض کو کہتے ہیں ذاتی۔ پس ذاتی وہ محمول ہے کہ جو موضوع سے جدا نہیں ہو سکتا، اگر آپ موضوع سے جدا کریں گے تو موضوع ختم ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں ذاتی۔ عرضی اس کے مقابلے میں وہ محمول یا وہ عارض کہ اس کو آپ موضوع سے جدا کر سکتے ہیں، اگر موضوع سے جدا کریں ضروری نہیں ہے کہ موضوع ختم ہو، درست ہے؟ جیسے انسان کے لیے ہنسنا، خوب اب یہ عارض ہے، یہ محمول ہے، لیکن اگر آپ اس ہنسنے کو زید سے جدا کریں تو یہ نہیں ہے کہ زید ختم ہو جائے گا، نہ، زید رہے گا، ہنسنا بھول جائے کیا حرج ہے، درست؟ یا چلنا، خوب بعض لوگ بیچارے معذور ہو جاتے، نہیں چل پاتے، لیکن زندہ تو ہوتے ہیں، وہ چیز تو ہوتی ہے، لیکن چلنا اس سے ختم ہو جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں عرضی یا عرض۔ خلاصہ ماہیت کے جو معمولات ہیں وہ دو طرح کے، یا ذاتی ہیں یا عرضی ہیں۔ اچھا، جو ذاتی ہیں اس کی تین قسمیں ہیں، یا بذات خود وہ ماہیت ہے اپنے افراد کے لیے، جیسے انسان، زید، عمر، بکر کے لیے، اس کو کہتے ہیں نوع۔ ایک حقیقت اور ماہیت جو اپنے افراد کے لیے مکمل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے، اسے نوع کہتے ہیں۔ اس لیے نوع کی تعریف میں کہتے ہیں نوع یعنی جو اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہو، کہ یہ تھی کہ منطق میں پڑھ چکا ہوں میں، اب اس کی دوبارہ یہاں پر اتنی لمبی چوڑی تفصیل نہیں دینا چاہتا۔ اس بات کو اگر دقیق طریقے سے بھی دیکھنا ہے تو آپ منطق کے دروس کو پھر دوبارہ سن لیں، کہ اگر ایک حقیقت اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہو اسے نوع کہتے ہیں۔ اگر جزء حقیقت ہو تو اس کی دو صورتیں، یا جزء اعم ہے یا جزء مساوی ہے۔ جزء اعم ہو تو اسے جنس کہتے ہیں، جزء مساوی ہو تو اسے فصل کہتے ہیں۔ پس ذاتی یا نوع ہے، یا جنس ہے یا فصل ہے۔ عرضی یعنی جو ذات میں داخل نہیں ہے، اگر وہ جدا ہو جائے تو ذات ختم نہیں ہوتی، اس کی دو قسمیں، یا ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے اسے عرضی خاص کہتے ہیں یا عرض خاص کہتے ہیں، یا ایک حقیقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اسے عرضی عام کہتے ہیں یا عرض عام کہتے ہیں۔ یہ بات ہم لوگ منطق میں پڑھ چکے ہیں، لہذا اس بات کا بہت زیادہ تکرار میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ یہاں پر بحث ہوتی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کی طرف بھی اشارہ کر لوں۔ پس ماہیت کے بارے میں یہاں پر جو فعلاً میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک اور چیز جو فلسفے میں چند اصطلاحات ذکر ہوتی ہیں، ان اصطلاحات میں سے حمل کی بحث ہے، جو ابھی میں استعمال بھی کر رہا تھا، اگرچہ یہ بھی منطق میں بیان ہوا ہے، لیکن بہرحال فلسفے میں بھی ذکر کرتے ہیں تفصیلات کے ساتھ، میں ان اصطلاحات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آغا حمل کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا،
یہ یوں ہے، جیسے ابھی میں نے مثال دی، پانی گرم ہے، دو چیزیں اور ان دونوں کے درمیان اتحاد کی بات کر رہے ہیں، پانی اور گرمی، ان دونوں کے بارے میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں، پانی گرم ہے، درست؟ اسے کہتے ہیں حمل۔ حمل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو دو چیزیں ہوں، جیسے یہاں پر چائے اور گرمی، گرم، اور دونوں چیزیں متحد بھی ہوں، پس من جہتن دونوں میں غیریت ہو تاکہ دو چیزیں ہوں، اور من جہتن اتحاد بھی ہو تاکہ حمل درست ہو۔ اسے کہتے ہیں کہ حمل کے اندر ہوویت کا ہونا بھی ضروری ہے اور غیریت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہوویت اشتراک اور غیریت وہی امتیاز اور اختلاف۔ اچھا، اگر دو چیزیں مفہوماً مختلف ہوں، وجوداً متحد ہوں، وہاں پر کہتے ہیں حمل شائع ہوتا ہے۔ مثلا الانسان ضاحک، ضحک یعنی ہنسنا، انسان یعنی انسان، یہ تو علیحدہ مفہوم ہے، مفہوماً دونوں مختلف ہیں لیکن وجوداً خارج کے اعتبار سے، واقع کے اعتبار سے متحد ہیں، ایک ہی شے ہے خارج میں جو ہنس رہی ہے۔ خوب اسے کہتے ہیں حمل شائع سنائی۔ شائع سنائی یعنی مفہوماً مختلف ہے، وجوداً متحد ہیں۔ یا مثلا اگر دو چیزیں مفہوماً متحد ہیں، قہراً وجوداً بھی متحد ہیں، لیکن دونوں میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، اعتباری فرق ہے، وہاں پر کہتے ہیں حمل اولی۔ جیسے الانسان و حیوان و ناطق، اب انسان کا مفہوم بھی وہی ہے جو حیوان ناطق کا مفہوم ہے، لیکن دونوں میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، انسان مجمل ہے، اسی کی تفصیل حیوان ناطق ہے، اسے کہتے ہیں حمل اولی۔ یہ گفتگو حق کے مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان کو منطق میں پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ یہاں پر بھی مناسبت ما سے ذکر ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک اور چیز جو تقابل کے بارے میں ہے، اگر دو چیزوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ نسبت سنجی دیں تو ان کی نسبت تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی، یا ان کے درمیان تماثل ہے، یا تخالف ہے، یا تقابل ہے۔ اچھا، تماثل ہے یعنی کیا؟ یعنی ایک ہی ماہیت نوعیہ کے دو فرد، اگر دو فرد ایک ماہیت نوعیہ میں شریک ہوں ان کو کہا جاتا ہے مثلان۔ مثلا جیسے زید اور عمر، اب یہ زید اور عمر دونوں ماہیت نوعیہ میں شریک ہیں، انسان میں شریک ہیں، ان کو کہتے ہیں مثلان۔ ہم کہتے ہیں نا خدا کا مثل نہیں ہے، کیوں؟ مثل کہتے ہیں جو مشارک نوعی ہو، نو میں شریک ہو، اور نو ماہیت ہے۔ خوب خدا کے لیے نو نہیں ہے، ماہیت نہیں ہے، خوب جب نو نہیں ہے، ماہیت نہیں ہے تو اس کا مثل بھی نہیں ہوگا۔ پس تماثل یا مثلان جب ایک ماہیت نوعیہ میں دو چیزیں شریک ہوں، ان کے درمیان جو نسبت ہوگی اسے تماثل کہتے ہیں۔ اچھا، تخالف یا متخالفان، درست تعریف یہ، اگرچہ المنطق میں تھوڑی سی اس سے تبدیل ہے، المنطق مظفر میں، لیکن صحیح تعریف یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی یہاں پر۔ دو چیزیں بعض ذاتیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں، دو چیزیں بعض ذاتیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں، ان کو کہا جاتا ہے متخالفان، درست ہے؟ جیسے مثلا شیرینی اور سفیدی، یا مٹھاس اور سفیدی، مٹھاس اور سیاہی، خوب حلاوت اور بیاض، خوب یہ دو چیزیں فی الجملہ بعض ذاتیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متخالفان، درست ہے؟ تیسری چیز ہے تقابل، متقابلان۔ متقابلان یا تقابل کہتے ہیں وہ دو معنی کہ اللذان لا یجتمعان فی محل واحد من جہت واحد فی زمان واحد، وہ دو معنی کہ یہ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر مجھے تکرار نہیں کرنا چاہیے، وہ دو معنی جو ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، ایک جہت سے اور ایک زمان میں۔
مکان واحد، جہت واحد، زمان واحد میں وہ چیزیں جمع نہ ہو سکتی ہوں، ان کو کہتے ہیں متقابل. ان میں تقابل ہے. کہ یہ مقدمہ بھی ذکر کیا میں نے اس تقابل کے 4 اقسام کے لیے، کہ تقابل کے 4 اقسام ہیں. یا تقابل سلب و ایجاب ہے، یا عدم و ملکہ ہے، یا تقابل تضاد ہے، یا تقابل تضایف ہے. کہ علم منطق میں بھی یہ مباحث گزر چکا ہے. دیکھیں، 2 امور کے درمیان جب تقابل ہو تو یا تو وہ دونوں امور وجودی ہیں، یا ایک وجودی ہے اور دوسرا عدمی ہے. توجہ کیجئے گا، میں زیادہ تکرار نہیں کروں گا کیونکہ یہ مطلب منطق کا ہے، لیکن فلسفے میں بہرحال مناسبت سے ذکر کر رہا ہوں جلدی میں. 2 امور کہ جن کا آپس میں آپ لحاظ کرتے ہیں وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا دونوں وجودی ہیں، یا ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ہے. اچھا، اگر ایک وجودی اور ایک عدمی ہے تو ان کی 2 صورتیں ہیں. یا وہ عدم اسی وجود کا عدم ہے تو اسے کہتے ہیں تقابل سلب و ایجاب یا تقابل تناقض. مثلا انسان لا انسان، اب یہ لا انسان اسی انسان کا عدم ہے، درست ہے، اس کو تناقض بھی کہتے ہیں. تناقض یعنی ایک مثبت چیز، اس مثبت چیز کے اوپر آپ منفی حرف لے کر آئے. انسان لا انسان، عالم لا عالم، اسے کہتے ہیں تقابل سلب و ایجاب. پس تقابل سلب و ایجاب کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر 2 امر ہے، ایک وجودی دوسرا عدمی، وہ عدم اسی وجود کا عدم ہو. ان کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، نقیض نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ مرتفع ہو سکتے ہیں. کہ منطق میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم کہتے ہیں نقیض کل شیء رفعہ، ہر چیز کا نقیض یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا لیں، اس پر حرف سلب لے کر آئے. انسان لا انسان، دیوار لا دیوار، درست ہے. یہ ہو گیا تقابل سلب و ایجاب. دوسرا تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. یہاں پر بھی ایک امر وجودی ہے اور دوسرا امر عدمی ہے، لیکن امر عدمی ایک ایسے موضوع میں کہ جس میں وجود کی صلاحیت ہو، وہاں پر تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہوگا. مثلا جیسے بینائی اور نابینائی. اب نابینائی اسی بینائی کا نہ ہونا ہے، اندھاپن اسی نور کا نہ ہونا ہے. خب ایک امر وجودی ہے دوسرا عدمی ہے، لیکن عدمی ایسے مورد میں ہو جس میں بینائی کی صلاحیت ہو. دیوار کو آپ اندھا نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس وجود کی صلاحیت ہی نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لہذا دیوار کو آپ اندھا نہیں کہیں گے. انسان کو اندھا کہہ سکتے ہیں اگر اس کی آنکھیں نہ ہو تو. یہ ہو جائے گا تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. پس تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا معنی یہ ہوا، ایک امر وجودی دوسرا امر عدمی، لیکن امر عدمی ایسے وجودی موضوع اور محل کے اندر ہو کہ جس کے اندر اس وجود کی صلاحیت تو تھی لیکن وہاں پر موجود نہ ہو. یعنی اس کے اندر شأنیت تھی اس ملکے کی لیکن موجود نہ ہو، تب کہیں گے تقابل ملکہ اور عدم ملکہ. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے لیکن مرتفع ہو سکتے ہیں. تفصیلات منطق میں بیان ہوئی ہے، لہذا یہاں پر ذکر نہیں کر رہا. دوسرا تضاد. تضاد 2 امر وجودی ہیں، لیکن ایسے 2 امر وجودی ہیں جن کے درمیان انتہا درجے کی منافرت ہے، تنافی ہے، تباعد ہے، دوری ہے. ایک مکان میں اور ایک زمان میں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے سیاہی اور سفیدی. خود سیاہی اور سفیدی میں حد درجے کی منافرت ہے. ایک ہی چیز ایک زمان میں ایک جگہ پر سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ یہ کتاب سیاہ بھی ہے سفید بھی، ہم کہتے ہیں نا، کتاب کا وہ نقطہ جو سیاہ ہے سفید نہیں ہے، جو سفید ہے وہ سیاہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تضاد. تضاد وہ صفت ہے جو ان 2 فردوں کے درمیان ہوتی ہے کہ جن میں انتہائی درجے کی منافرت ہو، مکان واحد میں اور زمان واحد میں جمع نہیں ہو سکتی. چوتھی قسم تضایف. متضائفان. متضائفان کہتے ہیں کہ ایسے 2 امر ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پہ موقوف ہو.
جیسے اوپر نیچے، فوق و تحت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر تحت نہ ہو تو فوق سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر نیچے نہ ہو تو اوپر سمجھ میں نہیں آئے گا، اوپر نہ ہو تو نیچے سمجھ میں نہیں آئے گا، باپ نہ ہو تو بیٹا سمجھ میں نہیں آئے گا، بیٹا نہ ہو تو باپ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خوب اسے کہتے ہیں تضایف۔ تضایف حقیقت میں وہ نسبت متقررہ ہے، دو موضوعوں کے درمیان نسبت متقررہ کہ جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے، کہ یہ منطقی مباحث ہے، ان کو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن بہرحال فلسفے میں یہ اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں تو ان اصطلاحات کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خوب صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔